اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان محمد کے سلسلہ میں جو ہم نے پروگرام شروع کیا ہوا ہے، اس میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آنسو ضبط نہ کر سکے۔ تو جب گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو لڑکی کا باپ جو ہے وہ بہت رنجیدہ ہو جاتا، اور رنجیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا، کسی کو ملتا نہیں تھا، کسی کے لوگوں سے دور بھاگتا تھا۔ تو ان کا عقیدہ یہ تھا، اس وقت جو کفار تھے، کفار عرب تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ تم کو لڑکی ہو تو تمہاری شرم کا باعث ہو، اور خدا کو لڑکیوں کا باپ کہو تو شرم نہ آئے۔ تمام عرب میں دیگر قبائل کے علاوہ خاص طور پر بنو تمیم قبیلہ جو تھا، اس میں یہ رواج عام پایا جاتا تھا۔ وہ جس گھر میں بھی لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنو تمیم کا ایک بڑا سردار تھا، عاصم بن قیس، اس نے خود اقرار کیا، اس نے کہا 8-10 بچیاں جو ہے، 8-10 لڑکیاں جو ہے وہ خود میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہیں، زندہ دفن کر دی ہیں۔ تو یہ تھا زمانہ جاہلیت۔ تو اس سلسلہ میں ایک دن ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے آ کر اپنا اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے جو ایک دفعہ میرے ایک بیٹی پیدا ہوئی، تو میں ذرا کہیں گیا ہوا تھا، جب واپس آیا تو واپس آنے پر وہ جو بچی تھی وہ کچھ سیانی ہو گئی، کچھ بڑی ہو گئی، تو اس کو مجھ سے بہت زیادہ پیار تھا، بہت زیادہ محبت مجھ سے کرتی تھی۔ میں آواز دیتا تھا، وہ بھاگتی آتی تھی اور میرے سینے سے لگ جاتی تھی، مجھے بہت پیار اس پہ آتا تھا۔ لیکن چونکہ ہمارے قبیلے کا رواج تھا، اس وقت کا رواج تھا کہ بچیاں جو ہیں ان کو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو بڑے پیار سے بلایا، میں نے کہا ادھر آؤ، میری بات سنو۔ وہ بیٹی بھاگتی ہوئی میرے پاس آ گئی، اور میرے پاس آ کے مجھے کہنے لگی کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ اس نے چلنا، وہ کہتا ہے میں نے چلنا شروع کر دیا، وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی گئی، بلکہ بھاگتی، کبھی مجھ سے آگے جاتی، کبھی مجھ سے پیچھے آتی۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کر رہی تھی، پیار کر رہی تھی، میرا باپ ہے، تو وہ کبھی میری ٹانگوں میں چمٹ جاتی تھی۔ تو میں اس کو اس طرح مطلب لے کے جا رہا تھا۔ اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک کنواں تھا، میں نے وہاں جا کر اس لڑکی کے بازو کو پکڑا اور پکڑ کر اس کو کنویں میں پھینک دیا۔ جب میں نے کنویں میں پھینکا، وہ مجھے کہنے لگی بابا مجھ سے کیا کر رہے ہو، ابا کیا کر رہے ہو، ابا نہ کرو۔ لیکن اس کی چیخو پکار میں نے نہیں سنی، میں نے اس کو زبردستی کنویں میں پھینک دیا۔ اتنی پیار کرنے والی بچی، وہ اس کو کنویں میں ڈال دیا، تو وہ کنویں میں سے آوازیں میں واپس آ گیا، وہ مجھے آوازیں دیتی رہ گئی، ابا 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 مجھے پکارتی رہی، لیکن میں واپس نہیں گیا، میں نے اس کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اور اب بھی میں بہت تکلیف میں مبتلا ہوں، میں بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں، مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، مجھے چین نہیں ملتا کہ میں نے اس بچی پہ کتنا ظلم کیا، اور وہ اس کی زندگی کی آخری آوازیں تھیں جو وہ مجھے ابا ابا کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد اس کی میں نے آواز نہیں سنی، لیکن وہ مجھے آوازیں جو ہیں وہ بھولتی نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اپنی جو وہ قصہ تھا، وہ جو کہانی تھی، جو اس کی داستان تھی، جس طرح سے اس نے اپنی بچی کو کنویں میں ڈال کے مار دیا تھا، تو وہ سنا رہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا
تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا تو آپ کے ریشمار پہ آنسو گرنا شروع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ یہ بات مجھے پھر سنائیں, دوبارہ سنائیں. تو اس نے دوبارہ سنائی کہ بچی مجھے بہت پیار کرتی تھی, بڑی محبت کرتی تھی, میں اس کو آواز دیتا تھا, وہ بھاگتی ہوئی آتی تھی, بھاگتی ہوئی میرے سینے سے لگ جاتی تھی, مجھے بہت پیار کرتی تھی. تو وہ ساری داستان اس نے دوبارہ سنائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں قطار رونا شروع کر دیا. آپ کی داڑھی جو تھی, آپ کی داڑھی مبارک جو تھی, آپ کی ریش مبارک جو تھی, وہ ساری آنسوؤں سے تر ہو گئی. تو سامنے بیٹھے ہوئے کچھ صحابہ کرام نے, ایک صحابی نے کہا کہ آپ نے کیا بات کر دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے لگ گئے ہیں اور آنسو آنے گئے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں, اب تم نے ایسی کیا بات کر دی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ نہیں, وہ میرے پاس مسئلے کا حل لے کے آیا ہے, میں نے اس کو حل بتلانا ہے. اس کو آپ اس سے ناراض نہ ہوں, وہ اپنی تکلیف مجھے سنا رہا ہے اور وہ تکلیف اتنی تکلیف دہ ہے کہ میں بھی برداشت نہیں کر سکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مصیبت کو چھوڑ دیں, اب اس کو فراموش کر دیں, اس پر پڑھیے وہ اس کا علاج پوچھنے آیا. آپ نے اس شخص سے کہا, اس واقعہ کو پھر سے اچھا کی حالت, جاؤ جاہلیت کے گناہ اسلام کے بعد پھر معاف ہو گئے, جاؤ کہ جاہلیت کے گناہ اسلام کے بعد پھر معاف ہو گئے, اب نئے سرے سے اپنا عمل شروع کرو. تو آج کے لیے اتنا ہی. تو انشاءاللہ تعالیٰ کب کوئی نئی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوں گے. اس کو سبسکرائب کریں, اس کو شیئر کریں, اس کو لائک کریں.